بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں جب وہ فرشتے آسمان کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب، وہ تیری تعریف اور ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب میں فرماتے ہیں کہ یا رب، وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں نہیں یا رب، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے دور بھاگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب، وہ جہنم سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ ان سے سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں نہیں یا رب، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنے کسی کام کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی ہم نشین بھی مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کی بھی بخشش کر دی جو ان کے پاس اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ پیارے دوستو، تمام مسلمانوں پر آسمانی کتابوں، پیغمبروں کے ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دو دو، تین تین، چار چار پروں والے فرشتے بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا اور ان کے پروں میں سے مختلف رنگ اور موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں انسانوں کے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ شرف صرف انبیاء کرام کو حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہو سکتا ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں۔ اگر فرشتوں کے پروں کی بات کی جائے تو بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ تخلیق کائنات کے 6 دنوں میں سے فرشتوں کی تخلیق بدھ کے دن ہوئی تھی۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کی تخلیق ظاہر و باطن، اول و آخر اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرنا ہے اور احکامات الہی کی بجا آوری کرنا ہے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے حکم کی بجا آوری میں مشغول رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے بھی محفوظ رکھا ہے، اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ آرام اور نیند تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب یہ واضح ہو گیا کہ فرشتے نہ تھکتے ہیں اور نہ سست پڑتے ہیں تو پھر ان کے لیے نیند اور آرام کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کا اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کی تعداد انسانوں اور جنوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ فرشتے جو عام تخلیق کے ہیں وہ انسانوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ انسان کے قریب رہنے والے فرشتے اس کی پیدائش سے ہی اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش ہوتے ہی اللہ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یا رب، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت؟ یا رب، اس کی عمر کتنی ہے؟ یا رب، اس کے مقدر میں روزی کتنی ہے؟ اور پھر اللہ کے حکم سے
وہ فرشتہ اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ آ کر اس بچے کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بچے کو سمجھ بوجھ آ جائے، پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر موت کے وقت وہ 2 فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر قبر میں سوال کرنے والے فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت کے بعد تک کچھ فرشتے اپنے مقررہ وقت پر اس کے قریب رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرام الکاتبین کو بہترین اخلاق عطا فرمایا۔ کرام الکاتبین وہ 2 فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور یہ انسان سے 2 حالتوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پہلی حالت جب وہ حالت جنابت میں ہو، اور دوسری حالت جب وہ غسل کر رہا ہو۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے موقبات مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ موقبات انسان کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہونے والے فرشتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، انسان کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 فرشتے، جن میں سے ایک ایسا ہے جو حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 وہ فرشتے ہیں جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو چاہ کر بھی قتل نہیں کر سکتا۔ یہ فرشتے صرف 2 حالتوں میں اس سے دور ہوتے ہیں، ایک جب اس کی تقدیر میں لکھا ہو اور دوسرا جب اس کی موت آ جائے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی، اور اس کا وجود اتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کے درمیان کا حصہ اتنا لمبا ہے کہ جتنا 700 سال کی مسافت۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت دی گئی، اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں، اور اس کے کندھوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندوں کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے، جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ فرشتے عام طور پر آسمانوں پر رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ 4 بڑے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ تمام ملائکہ میں سب سے افضل ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء اکرام کے پاس بھیجے گئے اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کے اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تدفین کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے 1,24,000 پیغمبروں تک پیغام پہنچاتے رہے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ آسمان پر ایک نورانی ستارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔
اگر 70,000 کو 72,000 سے ضرب کیا جائے تو یہ کتنے سال بنیں گے، اور ان کی موت تک کتنے سال باقی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کئی فرشتوں کو دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر موجود ایسا ایک فرشتہ ہے جس کا آدھا جسم برف سے اور آدھا جسم آگ سے بنا ہے، ایسی برف کہ نہ وہ آگ کو بجھاتی ہے اور ایسی آگ کہ وہ نہ برف کو پگھلا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرے آسمان میں 70,000 سروں والا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ان تمام زبانوں سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر تسبیح سے ایک ایسا فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو دوسرے فرشتوں کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن دوسرے فرشتے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر چوتھے آسمان پر ایک ایسا فرشتہ ہے جو آنسوؤں کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ پانچویں آسمان پر جہنم کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ جہنمی اس کو نام لے کر پکاریں گے اور کہیں گے، اے مالک، کاش تیرا رب ہمیں موت دے دے، اور وہ جواب میں کہے گا تمہیں ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ کی پراسرار ترین فرشتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل، جن کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں ان کے ذمہ اللہ نے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جن کے ذمہ بارش برسانے اور نباتات کو اگانے کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل ہنستے نہیں ہیں۔ حضرت میکائیل کے بعد ایک اور بڑے فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جن کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں کہ جبکہ اسرافیل سور پر منہ لگائے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سے اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ عرش کی نظریں جمائے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں پلکیں جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم نہ دے دے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہی ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ فرشتوں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والوں نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر ان کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس نے آپ علیہ السلام سے پیٹ کرنے کو کہا اور ان کو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس سے کفار کی روح قبض کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ علیہ السلام کی طاقت سے باہر ہے۔ جب ملک الموت نے شکل دکھانا شروع کی تو آپ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا منہ موڑ لیں۔ جب دیکھا تو ایک سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم میں بال کے بجائے تیر نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی اصل شکل میں موجود تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا وہ شکل دکھائیں جس سے آپ مومن کی روح قبض کرتے ہیں۔ پھر ملک الموت نے کہا کہ آپ منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل کی شکل مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے اور کافر مشرک کے لیے اور ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس دن صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل سے فرمائے گا کون باقی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات، میں آپ کا غلام، جبرائیل آپ کا غلام، میکائیل آپ کا غلام، اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو اسرائیل کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات پاک، میں آپ کا غلام، اسرافیل آپ کا غلام، جبرائیل آپ کا غلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل کی روح قبض کر لو
اور وہ روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات پاک، میں آپ کا غلام اور حضرت جبرائیل آپ کا غلام۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا حضرت جبرائیل کی روح بھی قبض کر لو اور وہ بھی قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوں گے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات پاک اور میں آپ کا غلام۔ پھر اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر شے فانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر وہ خود ہی جواب دے گا کہ اللہ کی، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو ایک مومن کو ملتی ہے۔ آمین۔